اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1972 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانفال کی 33ویں آیت سے ہوتا ہے. 8/33. سابقہ آیات میں بات یہ سامنے لائی گئی تھی، کہا یہ گیا ہے قرآن کریم میں کہ جب ان مخاطبین سے، ان مخالفین سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے اقدار ہیں، یہ کچھ اصول ہیں، یہ روش ہے، یہ نظام ہے، اس پہ غور کرو، سوچو، دیکھو کہ یہ تمہارے لیے، انسانیت کے لیے کس قدر منفعت بخش ہے. تو یہ نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ توجہ سے سننا چاہتے ہیں. یہ کہہ کے منہ موڑ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اگلے لوگوں کی کچھ کہانیاں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اس قسم کی کہانیاں ہم بھی وضع کر سکتے ہیں. وہ اس قدر لائٹلی لیتے ہیں ان چیزوں کو جن کا تعلق ان کی زندگی کی بنیادوں سے ہے، اور اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اگر انہیں تم نے تسلیم نہ کیا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ نہ ڈھالا تو تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ واقعی ایسی چیز ہے تو ہم ان کی تسلیم کرتے ہیں، ان سے انکار کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر کہو اپنے خدا سے کہ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کرے، ہمیں تباہ کر دے. وہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں بھی وہی مذہب والا تصور تھا کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا تعلق خود خدا کے اپنے کام سے ہے. اس کا کام ہم نہیں کرتے تو وہ پھر اسے بگڑ جانا چاہیے، اور بگڑنے کی شکل جو ہے اس کا عذاب جسے کہا گیا ہے، تو عذاب کی صورت تو کچھ اسی قسم کی ہو سکتی ہے کہ آسمان سے پتھر برسائے، ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے ہاتھ پتھر کے ہو جائیں، زمین میں دھس جائیں. یعنی کوئی فوق الفطرت کی بات ہونی چاہیے. اصل یہ ہے کہ یہ خود لفظ عذاب بھی جو ہمارے ہاں ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو سزا سے کچھ الگ تصور اس کا ذہن میں آتا ہے. میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو بنیادی اصطلاحات ہیں قرآن کی، جب تک ان کا صحیح قرآنی مفہوم سامنے نہ آئے قرآن کے مطابق واضح ہو ہی نہیں سکتے. اور اس کی ضرورت خاص طور پہ اس لیے ہے کہ الفاظ تو ہمارے ہاں وہی مستعمل ہیں، لیکن ان کا مفہوم کچھ اور ذہنوں میں ہمارے آ چکا ہوا ہے، اور وہی مفہوم وراثتاً متواتر مسلسل آگے چلتا جا رہا ہے. یہ مفہوم ہے مذہب کی دنیا کا پیدا کردہ، اور اسلام کی اصطلاحات کا تعلق دین سے، نظام حیات سے، دستور مملکت سے ہے. مثلا یہی لفظ عذاب جو ہے، ہم جب یہ کہیں گے کہ فلاں قوم کو اس کے غلط اعمال کے نتیجے میں اس قوم پر زوال آ گیا، اسے میدانوں میں شکست ہو گئی، وہ ذلیل و خوار ہو گئی، سطوت اور ثروت ان سے چھن گئی، مملکت اور حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، عروج اور بلندیوں کے بجائے وہ خاک نشین ہو گئی، وہ قوم تباہ ہو گئی، وہ قوم برباد ہو گئی. اس قوم کو اس کے غلط اعمال کی سزا ملی. آپ دیکھیں گے کہ یہ بات بالکل صاف طور پہ واضح ہو جاتی ہے، ذہن میں آ جاتی ہے کہ
کہ قوموں کے غلط اعمال کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے، لیکن جو ہی ہم اس کی بجائے وہ لفظ عذاب اپنے سامنے لائیں گے کہ عذاب ہوتا ہے اس سے، انفرادی طور پہ اگر یہ چیز آئے گی تو وہ عذاب تو ہمیشہ آخرت کی دنیا پر منتقل ہو جاتا ہے کہ وہاں ہوگا، اور وہ پھر جہنم کا جو نقشہ ہے وہی عذاب ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یہ رہا کہ اس دنیا کے اندر قوموں کے متعلق بھی تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو عذاب سے ہمارے ذہن میں ان کے غلط روش کے نقصان دہ تباہ کن نتائج نہیں ہوتے جو اس شکل میں آتے ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا کہ قوموں کا عروج و ثروت ان کے زوال و نسبت میں بدل جاتا ہے، یہی ان کی تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں جسے عذاب کہا گیا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، ذہن میں یہی آتا ہے یہ تو انفرادی طور پر ہم کہیں گے کہ اس کو اس کے جرم کی سزا ملی، اجتماعی طور پر ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی، لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ اس پر عذاب آیا تو پھر ذہن اسی طرف منتقل ہوگا کہ کوئی فوق الفطرت سی بات ہونی چاہیے اس کے اندر۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آج بھی ہمارا مدد گزیدہ ذہن اسی طرف جاتا ہے، تو اس دور میں جب یہ قرآن آیا ہے ان لوگوں کے سامنے تو دین کی شکل ہی ابھی نہیں تھی، دین کا مفہوم بھی نہیں تھا، اس لیے ان کا ذہن تو مذہب پرست قوموں کے اثرات سے متاثر تھا، اور ان کے ہاں عذاب کا لفظ انہی معنوں میں بولا جاتا تھا جن معنوں میں آج بھی ہمارے ہاں مذہب پرست ذہن کے اندر یہ لفظ آتا ہے کہ کچھ فوق الفطرت کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ یہاں ذکر چلا آ رہا ہے بدر کی جنگ کا، اور اس کے بعد آئے گا مختلف جنگیں جو ہوئی ہیں ان تمام جنگوں کا ذکر قرآن میں ہے، ان میدانوں میں اس قوم کو، اس جماعت کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، مخالفین کو شکست مل رہی ہے، اور آہستہ آہستہ 7-8 برس کے عرصے میں آخری ڈیسائسو بیٹل جو ہوتی ہے اس میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور اس قوم کی جو قوم مخالف تھی اس کی ساری مخالفت ختم ہو جاتی ہے۔ ان جنگوں میں جو اس قوم کو شکست ہوئی، ان مخالفین کی قوت ٹوٹتی چلی گئی، آہستہ آہستہ وہ نسبت اور زوال کی طرف آتے چلے گئے۔ ہر مقام پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے اسے عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں بھی تو پیچھے سے ذکر جنگ بدری کا آ رہا ہے۔ یہ عذاب یہ وہی عذاب ہے جو قوموں کو ان کے زوال اور تباہی کی شکل میں دنیا میں ملتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم کے یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو آج کی زبان میں سمجھایا جائے، اور یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ان کا مفہوم وضع کیا جائے، یہ تو انتہائی درجے کا شرک اور کفر ہوگا۔ خود قرآن کریم نے ان کا مفہوم متعین کیا ہوا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے کہ قرآن کی آیات کا ہی مفہوم قرآن نے نہیں متعین خود کیا، بلکہ اپنی اصطلاحات کا مفہوم بھی خود متعین کیا ہے۔ اس نے ذرا سے غور سے، فکر سے، مطالعہ سے، تدبر سے قرآن میں آدمی اس کا مطالعہ کرے تو آپ دیکھیں گے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم بھی اس کے ہاں متعین ہو جاتا ہے۔ اور بات وہ اگرچہ وہ ذاتی سی آ جاتی ہے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ میں نے جو لغات مرتب کیا ہے اس لغات میں نے قرآن کریم کے الفاظ کے صرف لغوی معنی نہیں لیے ہیں، میں نے ان کا مفہوم متعین کیا لسان عربی کے ذریعے سے، جسے قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے اسے عربی مبین کی زبان میں نازل کیا، تو بڑی اہمیت ہے اسے۔ اور پھر قرآن کریم نے ہی جس طرح سے ان الفاظ اور ان اصطلاحات کا مفہوم متعین کیا ہے، میں نے اپنے لغت میں یہ چیز دی، اور یہ بڑی اہم بنیادی چیز ہے قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے کہ اس کے الفاظ، مفردات اور اصطلاحات کا مفہوم متعین کیا جائے آج کی زبان میں، کہ آج وہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی۔ جو ہی آپ عذاب کا ترجمہ آزاد کریں گے، آپ نے دیکھا کہ ذہن کتنا منتقل ہو جائے،
اور اگر آپ میدان جنگ میں جہاں بدر کے میدان میں قرآن یہ لفظ لایا ہے عذاب کا، یہ کہیں گے کہ بدر کے میدان میں جو اس قوم کو شکست فاش ہوئی، ذلت آمیز شکست ہوئی، اسے عذاب کہا گیا ہے، آج کی زبان میں یہ نظر آ جائے گا کسی قوم کا میدان جنگ میں اس طرح سے شکست تھا جہاں عذاب ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم جہاں ان الفاظ کو لاتا ہے، ضرورت ہے کہ اس کا صحیح مفہوم قرآن سے متعین کر کے سامنے لایا جائے، پھر ان مقامات کا صحیح مطلب واضح ہوتا ہے۔ وہ اسی پرانے تصور کے مطابق جو ان کے ہاں، عربوں کے ہاں خود بھی، اور وہ ایران کے مجوسی، یہودی، عیسائی، تین مذہب پرست قومیں ان کے گرد و پیش تھی اور خود ان کی آبادیوں کے اندر تھی۔ ان کا دیا ہوا جو مذہب کا تصور تھا وہی تصور ان قریش کے ہاں بھی یہ پایا جاتا تھا۔ انہیں بھی یہی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی کہ یہ بھی ایک اور مذہب ہے جس کی تبلیغ اب ہو رہی ہے، ایک نیا مذہب۔ حالانکہ یہ نہ پہلے مذہب اپنے اوریجن کے اعتبار سے مذاہب تھے، وہ بھی دین ہی تھے جب ان کے پیغمبروں نے اسے پیش کیا ہے، نہ یہ جو اب پیش کیا جا رہا تھا یہ بھی کوئی مذہب تھا، یہ بھی اب دین ہی تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم غلط روش پہ چل رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں یہ ہوتا کہ آسمان سے اوپر فرشتے اتریں اور وہ ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہوں اور وہ ہمیں آ کے تباہ کر دیں۔ ایک چیز اس کے بعد کہی گئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ عام ترجمہ مفہوم تو یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا ان کو عذاب دے درا حالے کہ تو ان کے اندر ہے۔ یہی ترجمہ کیا جائے گا، یہی بات پیش کی جائے گی۔ اس سے ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ انہیں اس لیے نہیں عذاب دیا جائے گا کہ تو ان کے اندر ہے، یعنی اس جب عذاب دیا جائے گا تو آسمان سے اگر وہ پتھر برسیں گے یا یہ چیز ایسی ہوگی تو اس کے اندر تو پھر سب آ جائیں گے، اور تو بھی اس شہر کے اندر ہے، اس لیے اب ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ جب تو بھی اس کے اندر ہے تو پھر ان کو عذاب دے دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ذہن کدھر منتقل ہوا، یعنی اس لیے ان کو بخشا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے کہ ابھی تو ان کے اندر بس رہا ہے، جب تو یہاں سے نکل جائے گا تو پھر ہم انہیں تباہ کریں گے۔ اور ابھی ابھی اس سے پہلے وہ آیت آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے ڈرو، خوف کھاؤ، احتیاط برتو کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو صرف ظالمین تک ہی محدود نہیں رہا کرتا، وہ سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ یہاں تو خود قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ سوال ہی نہیں ہے کہ انہیں ان میں سے نکال لیا جائے اور اس کے بعد وہ پھر فتنہ آئے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو فتنہ آیا کرتا ہے جبکہ یہ ساری مخلوق آبادی ہوتی ہے، اس میں وہ لوگ جو انفرادی طور پر نیک بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے احتیاط برتو کہ اس قسم کی کیفیت نہ پیدا ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ آیت اگر یہ لیا جائے کہ اس لیے ان کے اوپر یہ عذاب نہیں آتا تھا کہ اس میں ابھی رسول اللہ یا جماعت مومنین موجود تھی تو یہ تو اس آیت کے خلاف بات جاتی ہے۔ بات یہ نہیں، اگلی ہی آیت نے بات صاف کر دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ بڑی اہم چیز ہے یہ۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جن برگزیدہ ہستیوں کو منصب رسالت کے لیے منتخب کیا جاتا تھا ان کی ذمہ داریاں کتنی شدید، ان کے ذمے جو فرائض عائد کیے جاتے تھے، جو کام عائد کیا جاتا تھا، جو پروگرام ان کو دیا جاتا تھا، وہ کس قدر استفا شکن، خارا شگاف، مصیبتوں اور تکالیف سے بھرا ہوا۔ حضور اسی قریش کے بلند ترین معزز ترین خانوادہ کے طرف تھے۔ اس دعوت سے پہلے کی زندگی، اپنی زندگی یہ تھی کہ ساری قوم انہیں الامین کہتی، سب سے بڑا بھروسہ آپ کے اوپر کیا جاتا ہے۔ ممتاز ترین فرد تھے اس دور میں، پورے حجاز میں یوں کہیے، اتنی عزت کے مالک، اتنا بلند مقام تھا اپنوں کی نگاہوں میں، اپنی قوم کی نگاہ میں۔ یوں ہی آپ نے یہ آواز بلند کی
ساری قوم دشمن ہو گئی، اور 13 سال اسی مکے کی زندگی میں جس کے اندر آپ اتنی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اس سے پیشتر ان کی نگاہوں میں ساری زندگی مصائب و تکالیف اور صعوبات سے بھری ہوئی، ہر قسم کے الزامات مفتریات آپ کے خلاف، کہیں پاگل کہا، معاذ اللہ پاگل کہا جا رہا ہے، کہیں ساحر، کہیں مجنون، پتھر مارے جا رہے ہیں، گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ سوچیے تو صحیح عام الفاظ میں کہ کیا پایا آپ نے اس آواز کو بلند کر، کتنا بڑا منصب ہے یہ، لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیفیت وہاں کیا ہوتی ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ وہ تو ایسا ہی تھا کہ خدا چنتا ہی اس منصب کے لیے اسے تھا کہ جو ان تمام چیزوں کو اس طرح سے برداشت کرے اور اپنے فریضے کی ادائیگی میں مسلسل متواتر آگے بڑھتا چلا جائے۔ خدا نے کہتا معاذ اللہ وہ یہ نہیں تھا کہ رسول یہ سمجھتا تھا کہ توبہ 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 کہ میں کس مصیبت میں پھانس دیا گیا، میں نے تو نبوت مانگی ہی نہیں تھی، میں نے تو رسالت مانگی نہیں تھی، آج خود تو مجھے یہ دے دیا، اور اس دینے کے بعد اب کیفیت یہ ہے کہ صاحب اسی معاشرے کے اندر جہاں میں اتنا معزز مقام رکھتا تھا گالیاں کھا رہا ہوں، مخالفت ہو رہی ہے، پتھر برس رہے ہیں، گھر بار والوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے۔ سوال یہ نہیں تھا، یہ کچھ بات ہی عجیب ہوتی ہے، وہ تو اندر سے پھر یہ چیز ابھرتی ہے اور انسان اس کو اپنی زندگی کا جز سمجھ کے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیز جو تھی کہ اس آواز کو آپ نے پہنچانا تھا، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو پہنچاؤ، اور صرف پہنچانا ہی نہیں ہے، پھر اس کے مطابق ایک جماعت کی تشکیل ہے، پھر اس کے بعد ایک معاشرے کو متشکل کرنا ہے، پھر ایک مملکت کا قیام ہے۔ یہ سارا فریضہ عائد ہو جاتا ہے، عائد ہو گیا اس وحی کے ملنے سے۔ اب اس قوم کے اندر آپ بیٹھے ہیں، پہنچائے جا رہے ہیں ان عقائد کو، ان افکار کو، اور ہر روز نئی تکلیف اور نئی مصیبت کا سامنا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن آخر میں تو ہجرت کی تھی، سوال یہ ہے کہ یہ پہلے ہی وہاں سے چھوڑ کے کیوں نہ چلے گئے؟ اگر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اگر ایسا یہ صورت اختیار کر لیتے تو وہ جو فریضہ عائد ہوتا تھا، جو کچھ نازل کیا جاتا ہے تیرے اوپر، اسے پہنچا، اس فریضے کی عدم ادائیگی ہو جاتی، جا ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ دیکھیے نا اس چیز، دستے تہے سنگ آمدہ پیمانے وفا ہے، مارے کھا رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں، تکالیف برداشت کر رہے ہیں، یہ ہے امکان میں کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ فریضہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس قوم تک اپنی آواز پہنچا۔ دوسری جگہ کہا ہے تاکہ کوئی نفس اس لیے کہ اس تک یہ بات پہنچی نہیں تھی وہ تباہ نہ ہو جائے، یعنی ان کو بچانا اس کا ذمہ ہے۔ کنہیں بچانا؟ کہ جو روز پتھر مار رہے ہیں، جو روز گالیاں دے رہے ہیں۔ پھر پہنچانا میکینیکلی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں تو اپنی جان بھلا لے گا اس غم میں کہ یہ لوگ کیوں نہیں سیدھے راستے پہ آتے، جان بھلا لے گا۔ فریضے کی ادائیگی جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، تو جسے کہتے ہیں ڈیوٹی باؤنڈ، وہ بھی بات نہیں ہے، جان بھلا رہا ہے یہ تو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بتائے چلے جاتا کہ کوئی نفس اس لیے کہ اس تک یہ بات پہنچی نہیں کہیں تباہ نہ ہو جائے، تیرے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ پہنچا دے ان ایک ایک تک۔ تو میں نے کہا ہے نا کہ مسلسل تکالیف برداشت ہو رہی ہیں، صعوبات صحیح جا رہی ہے ان کی طرف سے، جن کے بچانے کے لیے یہ اپنی جان بھلا رہا ہے، ان کی طرف سے یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس پروگرام سے پہلے اس ملک کو بھی نہیں چھوڑتا، اس جگہ کو بھی چھوڑ کے کہیں اور نہیں چلا جاتا۔ آپ دیکھتے ہیں منصب رسالت، اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں کتنی بڑی۔ ٹھیک ہے، جب اس پروگرام خداوندی کے مطابق وہ وقت آیا جب یہ کہا گیا کہ اب اس معاشرے کے اندر
اس کا امکان باقی نہیں رہا ہے کہ یہ لوگ یوں تسلیم کر لیں گے، اس لیے اب یہاں سے چلو اور اس سزا کی طرف ہجرت کر دو جو اس نظام کے قیام کے لیے زیادہ سازگار اور مساعد ہے۔ اسے ہجرت کہتے ہیں۔ ذرا قبل از وقت یہاں سے چلے جانے کے متعلق خود قرآن کریم نے بتا دیا، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے کہا یہ ہے، ہوا کیا تھا؟ انہی حالات میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ خود فیصلہ کر دیا کہ اب یہ قوم صحیح راستے پر نہیں آ سکتی، ان میں سے جتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسے تسلیم کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، اب یہ اس صحیح راستے پر نہیں آئے گی، تو چنانچہ وہاں سے وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ وہ انتظار نہیں کیا آپ نے کہ اس کے متعلق خود خدا کا فیصلہ ہو جائے کہ اب اس ماحول میں امکان باقی نہیں رہا کسی اور کے اس طرف آنے کا، اس وقت جانا تھا اس نے، خود چلے گئے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ خود مصیبت میں پھنس گئے اور کہا گیا کہ تم نے خود یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ اب راہ راست پہ نہیں آئیں گے۔ اور یہ عجیب چیز ہے کہ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ دیکھیے وہ قوم ایمان لے آئے گی، تو رسول کے ذمے تو یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اس وقت تک اس جگہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا جب تک یہ فیصلہ خود خدا کی طرف سے نہ۔ تو یہ جو کہا ہے کہ یہ تو شور مچا رہے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہے تو ہم کو پھر وہ آواز کیوں نہیں آتا، تباہی کہی ہے، تباہی کیوں نہیں ہوتی، اور کہا یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شور کو مچاتے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن صورت یہ ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس کا امکان تو بھی ہے کہ تم یہ بات کہے جائے اور ان میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہو جائے اس تباہی سے، وہ لوگ غلط روش کو چھوڑ کر صحیح روش اختیار کر لیں، تاوقع کے آخر تک خود خدا اس کو نہ دیکھ لے کہ اب اس باقی حصہ قوم میں اس کا امکان نہیں رہا کہ یہ صحیح راستے پہ آ جائیں گے، اس وقت تک وہ نبی اس مقام کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ وجہ ہے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جلدی سے یہ کیوں نہیں ہو جاتا، اس لیے نہیں ہو جاتا کہ تو ان میں ابھی اس پیغام کو پہنچا رہا ہے، اور اس کا امکان ہے کہ ان میں ایسی شہید روحیں ابھی موجود ہیں کہ جو اپنی حفاظت کا سامان کر لیں گی تمہاری اس دعوت کو قبول کر کے، اس لیے ابھی جلدی سے یہ چیز نہیں ہو رہی۔ اور اس کے بعد جب یہ دیکھ لیا گیا کہ اب یہاں اس کا امکان نہیں ہے باقی، تو پھر یہاں سے ہجرت ہوئی، پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد پھر یہ پہلی جنگ ہوئی ہے جسے جنگ بدر کے نام سے، اور جو شروع سے جس کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، یہ ہے نا عذاب کی پہلی شکل جو سامنے آئی۔ بدر کے میدان میں اس قریش کو اتنی ذلت میں شکست ہوئی تھی، قوم کے بڑی غلوط تھی، باہمیت تھی، ایسی ذلت میں شکست تھی کہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ اس کا چرچا دوسرے قبائل میں یا عام جگہ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے آگے فیصلہ کیا تھا کہ کوئی گھرانا اپنے مقتولین کی موت پہ نوحہ نہ کرے، روئے نہیں، یعنی یہ جو غم تھا اس چیز کا کہ اتنے وہاں میدان جنگ میں ان کے لوگ مارے گئے، کہا یہ گیا آ کر کہ ان پر کوئی نوحہ نہ کرے، کوئی روئے نہیں، کوئی آواز اونچی نہ نکلے کسی کی، تاکہ ایک تو یہ کہ ہم پتہ نہ چلے، اور پھر یہ بھی محسوس نہ ہو دوسروں کو کہ ہمیں اس قدر صدمہ ہے اس شکست کا اور اپنے مقتولین کا کہ ہم ان پہ نوحہ کرتے ہیں، محسوس ایسا ہو کہ گویا ہمارا کچھ بگڑا ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کیا تھا ان لوگوں نے کوئی نوحہ نہ کرے۔ اور اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے، ان میں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کے دونوں بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، لیکن دم تھا، زبان پہ ایک لفظ نہیں آ سکتا تھا شکایت کا، رونے کی اجازت نہیں تھی، آنکھوں کے چشمے خشک کر دیے گئے تھے قوم کے اس فیصلے میں، ضبط کیے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ۔ تو ایک دن اس نے سنا کہ دور سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے،
تو اس نے اپنے غلام کو نوکر سے کہا کہ جا کے دیکھو، میرا خیال یہ ہے کہ اجازت مل گئی ہے نوحہ کرنے کی، جاؤ پتہ لاؤ۔ تو اس نے آگے کہا کہ نہیں، اس کا تو اونٹ کہیں گم ہو گیا ہے، وہ اس اونٹ کے ماتم میں رو رہی ہے۔ تو اس نے ایک بڑا دردناک شعر کہا تھا کہ یہ قوم بھی عجیب ہے کہ اونٹ کے گم ہونے پر تو نوحے کی اجازت ہے، دو جوان بیٹوں کے مر جانے سے مجھے آواز نکالنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ دل میں اتنا خیال اٹھ رہا تھا ان کے، لیکن اس شکست اور اس ذلت کے احساس کی نمود نہیں وہ کرنا چاہتے تھے، باہر بات نہیں نکالنا چاہتے تھے کہ ہم سے یہ ہوا ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ عذاب یہ کتنے شدید ہیں، کتنا سخت عذاب ہے۔ یہ تھا پہلا عذاب جو آیا ہے، اور ابھی تو پہلی کڑی ہے اس کی۔ کہا کہ اب جب کہ تم مکے کو چھوڑ کے مدینے آ گئے، ان سے قطع تعلق ہو گیا، تم ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اس کے باوجود ان کی کیفیت ہے کہ وہ یہاں بھی چڑھ دوڑے۔ آگے ایک بات کہی ہے کہ یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہے گا۔ آخری ڈیسائسو جسے میں نے کہا ہے فیصلہ کن ایک مار کا ہے، تو کب ہوگا اور اس کا مقصد کیا؟ یہ جو مملکت وجود میں آ رہی تھی، یعنی دین کا تمکن جو ہو رہا تھا، اس کا مرکز کعبہ۔ عجیب چیز ذہن میں آئی کہ یہی جنوری کے مہینے میں تو یہ حج آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حج سے پہلے ایک درس مجھے حج ہی کے متعلق مخصوص کر دینا چاہیے، تاکہ یہ چیز سامنے آ جائے کہ قرآن کریم کی روح سے کعبے کی حیثیت کیا ہے اور حج سے مقصود کیا ہے۔ ایسا ہم کر لیں، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کعبے کے معنی کیا ہے، اور یہ جو منہ پر کعبے شریف کے اللہ اکبر ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ بڑی عظیم حیثیت ہے کعبے کی۔ بہرحال آج تو میں اتنا ہی کہا کہ آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام تھا دین، یہ جو مملکت تھی، اس کا مرکز کعبہ قرار پانا تھا۔ کعبہ مکے میں تھا اور مکہ انہی قریش کے قبضے میں تھا۔ مکہ ہی نہیں بلکہ کعبے کی تولیت بھی انہی کے ہاتھ میں تھی۔ ایک منٹ دیکھتا رکھیے آپ، باہر غالباً ترشح ہو رہی ہے۔ یہ اندر کا کمرہ کون ہے عزیزم؟ بھائی وہ شاہ، چلیے خالد جی آپ اٹھیے، اندر دیکھ لیجئے، دروازہ کھول دیجئے، یہ کھڑکیاں بھی کھول دیجئے۔ ہاں چلو عارف میں اندر جگہ ہے۔ چیک کر چلے گئے، ان کو ذرا بند کر دیں، نہیں بند کر جاتے نا آپ کو، تو چلا ہوا توڑ گیا۔ انہیں پہلے بند کر دیجیے، اتنا لمبا ضائع ہو گیا۔ یہ بھی کھول دیا آپ نے؟ جی ہاں، باہر ذرا جب آپ دیکھیں گے کہ اس قابل نہیں رہا بیٹھا جائے تو یہ اندر جگہ کافی ہے، پہلے آپ دیکھ لیجئے گا جو وہاں صوفے ہیں ان پہ، اور کم ہو تو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے دوسرا ہی پارہ جہاں شروع ہوا تھا کہ اس میں قرآن کریم یہ کہہ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تیری نگاہیں بار بار اس شدت آرزو میں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ بار الہ، یہ دین کا نظام جس کے قیام کی ابتدا یہاں مدینے میں ہو رہی ہے، اس کا مرکز، اس کا منتہا مقصود تو کعبہ ہے، اور کعبے کی تولیت ان کے ہاتھ میں ہے جو اس دین کے سب سے بڑے مخالف اور دشمن ہیں۔ یہ بات چلے گی کیسے
کہ مرکز تو وہاں رہے اور اس کے قیام کی کوششیں یہاں ہوں، جب تک وہ مرکز اس کی تولیت ہمارے قبضے میں نہیں آتی دین کا نظام تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے حسین انداز میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے تیری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں، یہ کہتے یعنی یہ آرزویں کتنی مچل رہی ہیں تیرے سینے میں کہ ایسا ہونا چاہیے، اور کہا کہ ہمیں معلوم ہے، اور وہی کہہ دیا کہ یہ ایسا ہو کے رہے گا، اس لیے کہ ہم نے اس دین کو نازل اس لیے کیا ہے کہ یہ تمام باقی جتنے بھی یہ نظام حیات ہیں ان کے اوپر غالب آ کے رہے، اور یہ غالب آ نہیں سکتا طاقت سے کہ دین کا مرکز بھی اس دین کے قائم کرنے والوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور یہ تھی جسے میں نے کہا ہے ڈیسائسو بیٹل، فیصلہ کن مارکا، جسے فتح مکہ کہتے ہیں، وہ کسی شہر کا فتح کرنا یا کسی قوم کو اپنا مغلوب و محکوم بنانا نہیں تھا، وہ کعبہ جو مرکز تھا اب دین کا اس مملکت اسلامیہ کا، اسے اپنی تولیت میں لینا تھا، اور تولیت میں بھی کاہے کے لیے لینا تھا؟ کعبے کے اندر کوئی خزانہ گڑا ہوا تھا، کوئی بہت بڑا قلعہ تھا کہ جس کو سر کرنا ضروری تھا، وہ بات نہیں تھی، وہ ایک سمبل تھا اس چیز کا کہ خدا کا نظام جو ہے وہ الناس کے لیے، نوع انسانی کے لیے، اس کے لیے کہا تھا کہ لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، دنیا کے انسانوں کو تم دعوت دو کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ یہ نظام ان کی منفعت کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ مقصد تھا اس کعبے کی تولیت کا۔ یہ وہ آخری تھی، آخری فیصلہ کن مرحلہ تھا جس کی ابتدا بدر کے میدان میں ہو رہی تھی، اور یہی سے یہ کہہ دیا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ۔ کہا کہ یہ کیوں نہ ایسا ہو، کیوں نہ ان کو اس قسم کی سزا ملے، اب یہ کیوں نہ ان کو شکستیں ملیں، جبکہ کیفیت یہ ہے کہ کعبے کو ہم نے اس مقصد کے لیے متعین کیا تھا کہ وہاں سے ایک خدا کی حاکمیت کی آواز بلند ہو، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک خدا کی آواز کا بلند ہونا تو ایک طرف رہا، اس کے اندر انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے بت بنائے، جتنی چیزیں اقدار خداوندی کے خلاف ہے ان کا سرچشمہ کعبہ بن رہا ہے، نسل اور حسب و نسب کے اس کا تفاخر، کعبہ ان کا مرکز، قریش یعنی جو اس کے متولی تھے، دنیا بھر کے انسانوں، مفتون اور مغلوب انسانوں کو غلام اور رومیہ بنا لینا، یہ ان کے یہاں کا کام، انتہائی سرمایہ داری ان کے یہاں کا کارروائی، جہالت ان کے یہاں کا فخر، یہ سارے جتنے انسانیت کے جرائم ہیں ان کا مرکز یہ قریش اور یہ کعبہ بنا رکھا ہے انہوں نے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس دین خداوندی کا جو مرکز ہے اسے اس کی تولیت ان لوگوں کے ہاتھ میں رہنے دی جائے جو ان کی ہر روش اس دین کے خلاف جاتی ہے؟ کہا یہ ان کو حق نہیں پہنچتا، اور پھر کیفیت یہ ہوگا یصدون عن المسجد الحرام۔ اب یہاں یہ ہے کہ کعبہ تک پہنچنے سے، کعبے کے راستے میں یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ لفظ، یہ تو بات نہیں تھی کہ وہ کعبے تک لوگوں کو پہنچنے نہیں دیتے تھے، یہ تو اسلام سے بہت پہلے صدیوں سے کرم سے کعبہ جو تھا لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ موجود تھی، وہاں بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ یہ جو حج ہے یہ تو ان کے ہاں کا ایک سالانہ اجتماع تھا، بہت عظیم اجتماع، اور جسے آج عمرہ کہتے ہیں نا آپ، یہ سال میں چھوٹی چھوٹی کانفرنسیں ہوا کرتی تھی۔ میں بتاؤں گا یہ ہے ہی بات ہی، ایک تو ایک اینول کانفرنس ہے، اور ایک جب بھی ضرورت پڑے کسی طرح سے قوم کے نمائندوں کو اکٹھا ہونے کی، یہ وہ ہے جسے آپ عمرہ کہتے ہیں۔ تو ان کے یہاں یہ ہوتا تھا حج اصغر اور حج اکبر، اجتماعات، سارے عرب کے اجتماعات یہی ہوا کرتے تھے، اب بھی وہ لوگوں کو بلاتے تھے، اب بھی حج ہوتا تھا، ان دنوں بھی جب یہ مدینے میں تشریف لے گئے ہیں تو مکے میں اسی طرح سے حج ہوتا تھا۔ یہ جو چیز کہی ہے کہ یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو یہ رکاوٹ کیا تھی؟ یعنی جس مقصد کے لیے کعبہ وجود میں آیا تھا
اس مقصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. اس لیے ان کا حق نہیں ہے کہ یہ کعبے پر اپنی تولیت رکھیں. ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون. کعبے کی تولیت کا حق انہی کو حاصل ہے کہ جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ کعبے کا مقصد کیا ہے. انہوں نے اسے ایک قومی مرکز سمجھ رکھا ہے. قریش کا سارا افتخار کعبے کے تولیت کی وجہ سے تھا، اور وہ اس کا مقصد اتنا ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے مزاروں کے مانند اور یہ مجاور ہوتے ہیں. ان کے نزدیک ان کا مقصد اتنا ہی ہوتا ہے. کہا انہوں نے اتنا ہی مقصد سمجھ رکھا. مقصد عظما جو ہے کعبے کا وہ تو ایک طرف رہا وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تسلیۃ. کہا ان کی کیفیت یہ ہے کہ نام تو انہوں نے صلاۃ ہی رکھا ہے اس کا، لیکن اس صلاۃ کے جو ظواہر ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ یہاں آ کے یہ بے معنی الفاظ زبان سے نکالتے ہیں، بے مطلب حرکتیں کرتے ہیں. عام طور پہ ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ یہاں آتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مجازی معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں. بنیادی معنی ان الفاظ کی ہیں بے معنی الفاظ زبان سے نکالنا، وہ الفاظ کے جن کا مفہوم نہ سمجھ رہے ہیں، اور اس قسم کی حرکات کرنا کہ جن حرکات کا مقصد ان کے ذہن میں نہ ہو کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں. سوچتے ہیں عزیزان من، آج ہماری صلاۃ اور سب سے بڑا اجتماع کہ جسے ہم حج کہتے ہیں، معاف رکھیے گا کیا یہی چیز نہیں بن کے رہ گئی؟ وہاں آگے آگے معلم کچھ عربی زبان میں بولتا چلا جاتا ہے، یہ پیچھے والے ان الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ کچھ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھاگو، یہاں گھومو، یہ بھی وہاں بھاگتے ہیں، یہاں گھومتے ہیں. حرکات کچھ ہو رہی ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. دو لفظ ان سے کہہ دیے گئے کہ یہ مناسک حج ہیں، یعنی ایسا کرنا ہوتا ہے. ایسا کیوں کرنا ہوتا ہے کسی کو علم نہیں. یہ تو جب وہ 3 شیطانوں کو وہاں کینکر مارتے ہیں، پہلے تو اچھا تھا کہ یہ باتیں باہر نہیں آتی تھیں، وہاں جو تھے وہی دیکھتے تھے. آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا جو وہاں اکثر وہاں سے آتے ہیں، پتھر مار رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور وہ جیسے موتی دروازے کے باہر یہ آج کل پتھراؤ ہو رہا ہے، اور میں نے دیکھا جھوٹا اتار کے اس کو بہت تیری پتہ نہیں. اس کے بعد مجھے بتایا آدمی نے گاڑیاں بھی اتنی بڑی رہتی ہیں کہ پوچھو نہیں. معاف رکھیے گا، سوال یہ ہے، قرآن نے کہا تھا کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی ہے کہ کچھ حرکتیں کرتے ہیں جن کا کچھ مفہوم ان کے ذہن میں نہیں. ان میں سے کسی سے پوچھیے کہ صاحب کم از کم یہ جو آپ وہاں پتھر مارتے ہیں کہا کے لیے کہ جی شیطان ہیں ان کو پتھر مارتے، کم از کم 10-12 لاکھ آدمی ہر سال اکٹھا ہو کے 3 ہیں وہ سارے کھڑے کیے ہوئے، اور کم از کم 1000 برس سے تم کو مار رہے ہیں نا، اور آج تک نہیں مرا ان میں سے ایک. سوچیے عزیزان من، سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا تھا، کیا ہو گیا ہے. میں پھر عرض کروں، قرآن نے کہا تھا کہ بلند مقاصد تو کعبے کے ایک طرف، یہ جو وہاں جمع ہو کے الفاظ بولتے ہیں ان کا مفہوم پتہ نہیں، کچھ حرکتیں کرتے ہیں ان کا مقصود کا علم نہیں. کہا کہ کہو کہ کعبے کی تولیت ان لوگوں کے ہاتھ میں رہنے دی جائے. اور عزیزان من، آج بھی کعبے کی تولیت آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے، کعبے کا مقام آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، مملکت بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، نظم و نسق بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کعبے کا مقصود و مطلوب آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. کعبے کے فرما رواؤں کی سیاست بھی کہیں اور متعین ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کی سیاست کہیں اور متعین ہوتی ہے. 70 کروڑ کہنے کے لیے آزاد مملکت ہے، ایک آزاد مملکت نہیں ہوتا ہے.
اس لیے کہ قرآن کریم نے آزاد اور محکوم مملکت مسلمانوں کی مملکت کے متعلق ایک ہی معیار مقرر کیا تھا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو بھی خدا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ کیا یہ رہا تھا کہ یہ تولیت جسے قرآن نے کہا ہے اور یا سے جو لفظ نکلا ہے یہ مجازری نہیں، یہ نظم و نسق کی بات نہیں ہے، انتظام کی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے قرآن کریم نے مرکز متعین کیا تھا ملت اسلامیہ کا، کیا وہ مقصد اس سے پورا ہو رہا ہے؟ قرآن نے جو ان کے ہاتھ سے تولیت کعبہ چھیننے کی غرض بتائی وہ یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ مسجد حرام کا جو مقصد ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں۔ سوچیے عزیزان من، وہ مقصد جو قرآن نے بتایا تھا کہ صرف خدا کے احکام و اقدار کی فرما روائی ہو، اس مقصد کے راستے میں خود مسلمان حائل نہیں ہو رہا۔ یہ جو قرآن نے قریش کے متعلق کہا ہے کہ یہ مسجد حرام کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کے متعلق یہ کہا تھا کہ اور تو بات ایک طرف رہی، مسجد حرام میں ان کی صلاۃ کیا رہ گئی ہے؟ چند الفاظ جن کا مفہوم کچھ نہیں سمجھتے، چند حرکات جن کا مقصود ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ کہا تھا کہ ان کے پاس تولیت کعبے کی رہ جائے گی۔ قرآن نے دوسری جگہ یہ کہا ہے نا کہ یہ ابھی آتی ہے وہ ہے کہ یہ تو نجس ہے، مشرک ہیں، مشرک کعبے کے قریب نہیں جا سکتے۔ فزیکلی تو بہرحال وہ انسان تو ایک طرف رہا، اگر آپ کے وہاں چوکیدار نہیں ہے تو وہاں حیوان بھی جا سکتے ہیں، جنگل کے کتے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ سوال تو نہیں تھا کہ ان کے قریب مشرک نہیں جا سکتا۔ کہا یہ تھا کہ کعبہ جس مقصد جس تعلیم کا مرکز بنا ہوا ہے اس مقصد اور تعلیم میں مشرک شریک نہیں ہو سکتا، وہاں توحید کی چیز ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ قرآن نے مشرک کے متعلق کا کیا کہا ہوا؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایمان لانے کے بعد مشرک نہ ہو جانا، یعنی دین میں فرقے نہ پیدا کر لینا۔ قرآن کی نص صریح ہے عزیزان ایمان، اور قرآن نے کہا ہے کہ کعبے کے قریب مشرک نہیں جا سکتے۔ یہ جتنے بھی 10 لاکھ وہاں جمع ہوتے ہیں ان میں کوئی ایک بھی ہوتا ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی فرقے سے نہ ہو مسلمانوں کے۔ کیا کرو گے قرآن کی ان آیتوں کو؟ گلا گھونڈے پرویز کا کیوں یہ قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہے؟ وہ قرآن سے تو آپ نہیں مٹا سکتے ان کو۔ کیا تعویل کرو گے ان کی؟ وہ کہتا ہے کہ مشرک جو ہے وہ نہیں اس کے قریب آ سکتے، وہ کہتا ہے کہ دین میں فرقہ پیدا کرنا شرک ہے۔ یہ تو غنیمت ہے، وہاں وہ مسلح اٹھا دیے ہیں، ورنہ وہاں 4 مسلح کعبے کے اندر الگ الگ کہ 4 فقہ جو تھی ان کے، وہ بھی یہ تو دین کی خدمت بہت بڑی نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ جو ان کے ہاتھ میں حکومت ابن سعود کے ہاتھ میں آئی تو یہ اہل فقہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ اس لیے انہوں نے فقہ والوں کے متعلق وہاں سے اٹھا دیے۔ بات ذہن میں یوں آئی کہ شاید انہوں نے فرقہ بندی کو بند کیا ہے، لیکن وہاں جتنا بھی مسلمان جاتا ہے ساری دنیا کا، کوئی بھی مسلمان ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، جو ایسا آج کہتا ہے اس کے خلاف کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ یہ سارے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جب کہا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کعبے کی تولیت نہیں دی جا سکتی، کہ یہ مسجد کعبے کے مقصود کے راستے میں سنگے گرہ بن کے حائل ہیں، ان کی صلاۃ یہ بن کے رہ گئی ہے، یہ مشرک ہیں، یہ اس کے قریب نہیں جا سکتے، تو میں نے عزیزان من جو یہ کہا ہے کہ آج خود مسلمان اس کے راستے میں حائل ہو رہا ہے، قرآن ہی کے الفاظ کی تفسیر ہے جو میں نے کہی ہے۔
اس لیے کہا کہ جن کی کیفیت یہ ہو چکی ہے وہ کعبے کے متعلق تولیت کعبے کی ان کے ہاتھ میں کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ جو بدر کی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ کڑیاں اس کے بعد جتنی بھی آگے آپ کے ہاں آئیں گی، یہ اس منتہا تک پہنچنے کے لیے ہے کہ جہاں کعبے کی تولیت ان کے ہاتھوں سے چھین کے اہل توحید کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ یہ تھا پروگرام۔ اس لیے پہلی جنگ جو ہے اس کے متعلق یہ جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے نا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہو دیکھیے لفظ عذاب آ رہا ہے یہاں، بدر کی شکست کو عذاب قرار دیا ہے۔ ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اپنے اس کفر کا کے نتائج جو ہیں، غلط روش کے تباہ کن نتائج جو ہیں، ان کا مزہ چکھو تم۔ ابھی تو پہلی چیز ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہا ان کی کیفیت یہ ہے، بہت دولت خرچ کرتے ہیں یہ، کاہے کے لیے یہ دولت خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکیں۔ عزیزان من، یہ ثواب کے کام جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے لیے آج بھی اس غریب قوم کی بھی جو کیفیت ہے مال خرچ کرنے کی کچھ کم نہیں ہے۔ کبھی کسی نے سینسس نہیں لی اس معاملے میں کہ مذہب کے نام پہ اس مخلوق الحال قوم کا کتنا روپیہ صرف ہوتا ہے۔ کبھی محکمہ اوقاف کے اعداد و شمار لے کے دیکھیں، یہ جتنے آپ کے ہاں مذہب کے نام پہ مدرسے دارالعلوم قائم ہیں، کبھی ان کے اعداد و شمار لے کے دیکھیے۔ دو آیتیں میں نے گنائی، یہ مساجد کی تعمیر جو ہے ان کے اوپر آپ دیکھیے کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے ان کے اوپر آپ دیکھیے کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ ضرورت کے لیے نہیں ہوتا یہ۔ مسجدیں جتنی موجود ہیں وہ تو مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ یہ جو ہر سال دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں ان کے لیے ویکینسیاں کریٹ کی جاتی ہیں، پوسٹیں کریٹ کی جاتی ہیں، وہ تو مسجد میں ہی جائے گا کسی، اور ہر مسجد میں پہلے بیٹھا ہوا ایک آدمی، وہاں تو ویکینسی ہو نہیں سکتی۔ جو امام وہاں نہیں جا سکتے، کہاں جائیں گے یہ جو ہر سال نکلیں گے؟ کم از کم 10,000 کے قریب ہر سال نکلتے مغربی پاکستان میں۔ ایک حج کی تقریب کے اوپر جتنا خرچ آپ کا ہوتا ہے کہ گنیے۔ کہا گیا ہے کہ 28 کروڑ روپے کا زر مبادلہ اس سال خرچ ہوا ہے۔ زر مبادلہ کی پائی کو آپ ترس رہے ہیں۔ یہ قربانی کی عید جو آ رہی ہے، اس ایک عید کی قربانیوں کے اوپر آپ دیکھیے گا کتنا خرچ ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ایک ایک چیز کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بیکار، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ خرچ کتنا ہو رہا ہے اس قوم کا۔ چند موٹی موٹی آئٹم کے اوپر آپ لے لیجیے، ان کا جو کچھ نتیجہ نکل رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ قوم میں مزید اختلاف، افتراق، جھگڑے، فساد یہی برپا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر نئی مسجد اس لیے بنتی ہے کہ پہلی مسجد کا امام وہ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو باطل ہے نماز، انہیں معاف ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک نئی مسجد بنتی ہے آپ کے یہاں۔ اسی محلے کے رہنے والے 2 ٹولیوں میں بٹ گئے نا اتنے میں، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر پھر وہ لفظ بھی چلتے ہیں، تالے بھی پڑتے ہیں مسجدوں میں۔
اتنا روپیہ صرف ہو رہا ہے آپ کی قوم کا تاکہ قوم فرقہ بندیوں کے ان شکنجوں کے اندر جکڑی رہے، دن بہ دن یہ شکنجے مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ سبیل اللہ تو ایک وحدت، ایک امت کے لیے کرم۔ توحید کے معنی یہ تھے خدا کو ماننے کے، کبھی ایک حاکم کے ماننے والے نیچے مختلف سلطنتوں بھی قائم کیا کرتے ہیں، ان کو بغاوت ہوتی ہے عزیزان مان۔ کہا یہ سارا مال اور دولت خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، لوگوں کو روکیں کہ یہ اس طرف نہ آ سکے۔ کہا یہ ٹھیک ہے، ان کے متعلق کہا کہ یہ کرم فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تُكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً۔ کہا یہ کرم یہ جتنا خرچ کرتے ہیں اس کے بعد ان کو اس کی حسرت ہوگی کہ ہم نے اتنا مال بھی اپنا ضائع کیا، بڑا افسوس ان کو ہوگا، اس لیے کہ ان پہ عذاب آئے گا۔ پتا ہے وہ کیا ہے عذاب؟ میں نے عرض کیا تھا عزیزان مان کے قرآن اپنے معنی آپ متعین کرتا، سنیے ایک لفظ ہے، کیوں یہ اس کے بعد حسرت ہوگی، اس کے بعد یہ ان کو تاسف ہوگا، افسوس ہوگا کہ ہم نے کیوں اتنا مال بھی اپنا ضائع کیا، اتنی کوششیں رائے گا گئی، وہ کیا ہوگا ان کو جس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ غور سے سننے کی چیز عزیزان مان جو میں کہہ رہا تھا کہ عذاب کا مفہوم قرآن متعین کرتا ہے، کہا اس لیے کہ سننا یقلبون، شکست کھا کے مغلوب ہو جائیں گے، عذاب ہے کھڑا۔ یہ ہے وہ عذاب جو کہا گیا تھا۔ اور یہ قوم کا مغلوب و مفتوح و محکوم ہو جانا میدان جنگ میں نہیں ہوا کرتا، بساط سیاست پہ ہوا کرتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں تو جتنی مفتوحیت اور مغلوبیت سیاست کے میدانوں میں ہوتی ہے اتنی جنگ کے میدان میں ہوتی ہے۔ جنگ کا میدان تو قریب برسوں میں ایک دفعہ آیا کرتے ہیں، جہاں تو ایک ایک سانس میں ایک بساط سیاست پہ جو مہرہ بازیاں ہوتی ہیں اس میں مغلوب ہوتی ہے قوم۔ ثم یغلبون، اور اس مغلوبیت کو قرآن نے معلوم ہے کیا کہا ہے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ تو ہم پوچھتے ہیں جہنم کے متعلق، کہا کہ یہ جو مفتوحیت اور محرومیت ہے جہنم کے گر جمع ہونا نہیں تو اور کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بارش آج ایسی ہو گئی ہے تو اندر آ جائیے، کمرے میں جگہ بنا دی گئی ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ثم یغلبون کہہ کے خود بات واضح کر دی کہ یہ کیا چیز ہے جسے عذاب کہا گیا ہے، کسی قوم کا مغلوب ہو جانا۔ قرآن کریم میں جب یہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے متعلق کہا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، خدا کا عذاب ان کے اوپر، غضب ان کے اوپر نازل ہوا، تو اس کی تفسیر کیا بیان کی تھی؟ ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، مغلوب ہو گئے، محکوم ہو گئے، مفتوح ہو گئے، کہیں ان کی دنیا کے اندر کوئی حکومت نہ رہی، کوئی مملکت نہ رہی۔ اسے کہا تھا خدا کا غضب۔ دوسری جگہ ہے خدا کا غضب، اس کی لعنت، اس کا عذاب، ان الفاظ میں یہ بیان کیا تھا۔ اور ہمارے یہاں خود 1300 سال سے وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی تفسیر ہر مفسر نے ہمارے ہاں یہ کی کہ مغضوب علی یہودی اور ضالین عیسائی۔ عزیزان من، خون کے آنسو روئیے، یہ قوم جو یہ تفسیر کرتی چلی آ رہی تھی اس کی آج ذلت اور خواری کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے آدھی قوم پوری کی پوری 70 کروڑ میں سے اسے اس قوم نے شکست دی اور ذلت نے شکست دی جسے یہ مغضوب علیہ کہہ رہے تھے، بنی اسرائیل نے شکست دی ان کو۔ کم از کم 20-30 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی وہاں آبادیاں مختلف سلطنتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے اندر 20-25 لاکھ ان کی ساری تعداد ہے۔
اس قوم کو جس کی تفسیر یہ آج تک کرتے رہے کہ موجود علیہ خدا کے عذاب میں ماخوذ غضب الہی کے اندر مبتلا ذلت و مسکنت ان کے پیچھے، اس قوم کے ہاتھوں آپ کی قوم شکست کھائے ہوئے بیٹھے یہ 20 برس سے، اور اس کے بعد عزیزان من یہ قوم کے جسے اس کے فضل و کرم سے اتنی بڑی مملکت ملی تھی، وہ ہندو جیسی قوم کے ہاتھوں سے شکست کھائی بیٹھی ہے۔ تاریخ عالم میں اس قدر زیادہ ذلت میں شکست دنیا میں کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ غضب خدا کا تمہیں بنی اسرائیل جیسی قوم شکست دے گا، تمہیں ہندو جیسی قوم شکست دے گا۔ 1000 برس تک تم نے ان کے اوپر حکومت کی، تم ڈرو خدا کے بعد، اس سے بڑا غضب خدا کا کیا ہوگا؟ تم 10-10 لاکھ آدمی وہاں چلے جاتے ہو، حج کے اجتماع میں وہاں جا کے فیصلے کرتے، دعائیں مانگ کے چلے آتے ہو۔ ہر حج کی تقریب کے بعد ذیلی الفاظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں دعائیں مانگی گئی کہ یا اللہ ان بنی اسرائیل کا بیڑا غرق کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ میں نے کئی دفعہ یہ چیز کہی کہ وہ 10 لاکھ وہاں دعا مانگنے کے بعد اگر ادھر کا رخ کرنے کی بجائے کافی تو ہے وہ بنی اسرائیل ادھر کا رخ کر دے، ان کو وہ جھلک دیکھ کے بھاگ جائے اپنی سلطنت چھوڑ کے۔ تو اللہ کا غضب 10 لاکھ انسان اگر ایک طرف چل پڑے، نہتا چل پڑے وہاں، ہر سال دعا مانگ کے چلے آتے، کہتے ہیں جبل رحمت سے دعا کی جائے، وہاں کی ہر دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ مقبول ہو رہی ہیں دعائیں، وہ ہر سال اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری دعائیں آپ کے یہاں یہاں ہوتی ہیں ہر جمعے کے خطبے میں، ہر عید کی نماز میں، اور اس کے بعد تو اب ہر نماز کے بعد بھی ایک دعا ہو جاتی ہے کہ یا اللہ جس نے تیرے دین کو تباہ خراب کیا، ذلیل کر دے اس کو، خراب کر دے ان کو، دمبرنا دیا رہوں وہ سمبرنا شملہ ہوں، ان کے گاؤں تباہ ہو جائیں، ان کے گھر بار تباہ ہو جائیں، جا کے دیکھ کے آئیے شکر گڑھ کی تحصیل ہے، دیکھو کس کے گھر تباہ ہوئے ہیں، کس کا گھر برباد ہوا ہے، اور یہ دعائیں مانگ رہے ہو۔ کہتے ہیں مغلوب علیہ وہ قوم ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس قوم پہ خدا کا غضب ہو اس کے ہاتھوں سے جوتیاں کھانا، اس قوم کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں دوں۔ غضب کا تو آخری لفظ تھا جو قرآن نے استعمال کر دیا، اسے تم نے کہہ دیا یہ ان کے متعلق ہے، ہندو کے ہاتھوں سے۔ اور یہاں تو عزیزان من قیامت یہ ہے کہ شکست بھی نہیں تم نے کھائی، وہاں تم نے تو اپنے آپ کو خود ان کے ہاتھوں میں دے دیا، اور جو کچھ وہ پھر کر رہے ہیں آپ کے 1 لاکھ جوانوں کے اوپر، کسی سپاہی کے لیے میدان جنگ میں جان دے دینا کچھ مشکل نہیں ہوتا عزیزان من، کسی سپاہی کا دشمن کے ہاتھ میں قید ہو جانا جو ہے 1000 دفعہ جان دینے سے بدتر ہوتا ہے۔ اور پھر قید ہو جانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کوئی ایک فرد یا کچھ چند سپاہی معصور ہو جائیں کسی جگہ کے، کوئی اس کے لیے چارہ کار نہ رہے ان کے لیے۔ یہ نہیں ہے، حکم دے دیا جائے ان کو کہ تم نے چھوڑ دینے اپنی ہتھیار جا میرے اندر۔ آج ہی صبح ابھی جو میں پڑھ کے نکلا ہوں اس خبر کو کہ ان میں سے جو بہترین ان کے یہاں آفیسر ہے ان کو ایک خاص خفیہ کیمپ کے اندر لا کے رکھا گیا ہے۔ کہاں رکھا گیا ہے؟ اس لال قلعہ کے اندر رکھا گیا ہے جو 300 سال تک آپ کی سلطنت کا مرکز۔ وہاں اسی قوم کے جو نسلیں ہیں ان کو وہاں قید کی صورت میں رکھا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جو نئے آلات ہیں، نئے برین واشنگ کے، ان کا استعمال وہاں ہو رہا ہے، ان کو برین واشنگ کر کے تمہاری طرف واپس بھیجا جائے گا۔ تو غضب خدا کا قوم ہے، تو کبھی تو سوچو کہ ہم خدا کے عذاب میں ہیں، کبھی تو یہ کہو کہ اللہ کا غضب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ کب تک فریب میں رکھے جاؤ گے اپنے آپ کو؟ قرآن نے کہا تھا ثم یغلبون، یہ ہے خدا کا عذاب جو کسی قوم کے اوپر آیا کرتا ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہ جہنم ہے جس کے لیے تم نے حشر بھی ادھر، جہنم بھی ادھر، یہاں تمہارے لیے کوئی نہ، تمہارے لیے جہنم ہے یہاں، نہ تمہارا یہاں حشر ہوتا ہے، نہ قیامت برپا ہے، نہ حساب کتاب ہے، کچھ نہیں۔ سخن جو نامہ ہے، نامہ و میزاں دراز تر گوئی، 1000 ہے نہ دینی قیامت موجود،
اور تو غاز کے اندر وہاں کے حشر اور نشر اور نشان اور حساب کتاب کے لمبے لمبے ذکر کرتا، جس کے عمل کے اندر تو محفوظ ہے، تجھے نظر نہیں آتی کر سکتی ہے کیا؟ دوسری چیز اس نے کہی ہے کہ اس قوم کا کیا حال، اس بات کو میں کہوں کیا کہوں، جہنم کا مقام ہے دیگروں کو، کہ جو جہنم کو دوسروں کا مقام بتا رہا ہے، اپنا مقام نہیں بتا رہا۔ یغلبون عزیزان من، یہ ہے عذاب کے بعد۔ کہا یہ کاہے کے لیے یہ ہوگا؟ ہمارا مقصد کہا یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی زمینیں حاصل کریں، دوسروں کی مملکتیں چھینیں، دوسروں کی دولت کو غصب کریں، یہ تو ہمارا مقصود ہی نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے ہم نے، اور وہ دو حصے یہ ہیں کہ جس قدر بدکماش اور بدکمار اور بدماش اور جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں، شریف امن پسند لوگ وہ الگ ہو جائیں، یہی تقسیم ہے۔ اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں عزیزان من، یہی دو قومیں ہیں قرآن کی روح سے۔ اس میں کسی فلسفیانہ گفتگو اور کسی سیاسی پیش رفت کی ضرورت نہیں۔ آپ ہر سانس میں یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر کہ یہ شریف ہے، یہ بدماش ہے، یہ دو قومیں ہیں قرآن کہتے ہیں۔ قوم الظالمون اس نے کیوں کہا، قوم المجرمین کیوں کہا ہے اس نے؟ دو ہی قومیں ہیں دنیا کے اندر، یا وہ شریف ہیں یا وہ بدماش ہیں۔ اب اس کے بعد تعریف اور معیار ہے شرافت کا۔ شرافت کا معیار یہ ہے کہ جو اقدار خداوندی کی پاسداری کرتی ہے قوم، وہ شریف قوم ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ مجرم قوم ہے۔ دو ہی قومیں ہیں دنیا کے اندر۔ کہا یہ سارا کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو۔ دیکھا دو قومیں کیسے بن جاتی، یہ اس لیے ہو رہا ہے، خبیث اور طیب الگ الگ ہو۔ خبیث کا ترجمہ ہم نے کر دیا پلیز ناپاک، طیب کا کر دیا پاک۔ اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ ساتھ اگر چونی جتنی علائش بھی کسی کے کپڑے کے اوپر لگی ہو تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور 3 دفعہ کلمہ پڑھ کے دھو لے تو پاک ہو جاتا ہے۔ ہم بن گئے طیب، یہ بن گیا خبیث۔ خبیث درخت وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پھل نہ لگے، جس قوم کی صحیح عمل کوئی نتائج، خوشگوار نتائج متعین نہ کرے، وہ خبیث ہوتا ہے۔ فجر طیب وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہایت خوشگوار پھل رکھیں، اور توتی اکلہا کل حین، اور وہ ایک موسم میں پھل نہ دے، سال بھر پھل دیتا چلا تھا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں محتاج، بہار ہو تو خزان لا الہ الا اللہ۔ کہا یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ خبیث طیب سے الگ ہو جائے، دو قوموں کا وجود آ جائے دنیا کے اندر۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر یہ جتنے بھی خبیث ہیں دنیا کے وہ سارے اکٹھے ہوتے چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے تو طیب کی مخالفت کرنی ہے۔ سب معاہدے کر لیں آپس میں، سب ٹریٹیز آپس میں کر لیں۔ عجیب لفظ فَيَرْكُمَهُ، پاؤ بتاؤ اوپر نیچے کرے رکھتے چلے جانا، ایک چیز کو بڑی ہوتی چلی جائے وہ معاہدوں کی رجسٹریوں سے، یہ سب کچھ کہا سب کچھ کر لینے کے لیے، کہا جتنا جیتا ہے یہ جمعیت بیٹھی کر لیں۔ اگر تو یہ مقابلے میں ہے حدیث کچھ نہیں اس کا کر سکتا۔ وہ پشتوں کا ایک محاورہ بڑا عجیب، 100 پاپڑ پہ ایک ڈنڈا، بڑا عمدہ ہے محاورہ، وہ ٹھیک ہے۔ کہا اکٹھا کر لیں گے سب کچھ، پھر اس کے بعد ہوگا کیا، یہ جو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، سنیے عزیزان من، قرآن کی اصطلاح ہے فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، یہ سب جہنم رسید یہاں ہو جائیں گے، یہاں جہنم رسید ہو جائیں گے، یہی جو شکستیں مل رہی تھی ان کو۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں جو تباہ ہو جائیں گے۔ وارننگ دی جا رہی ہے، قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف۔ قرآن کے قانون کے نظام میں یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ وہ جس دن قانون نافذ کرتا ہے
اسے اس کا اطلاق بعد کے جرائم میں کرتا ہے، جو پہلے ہو چکا ہے اس کے اوپر ریٹراسپیکٹو ایفیکٹ نہیں دیتا اپنے قانون کو. اور یہ قانون کی بڑی بنیادی اصل ہے کہ جب کوئی قانون کہیں نافذ نہ ہو اس وقت اگر کوئی چیز اس کے خلاف ہو گئی ہے تو وہ جرم نہ قرار دی جائے. آج اگر آپ ایک قانون لاگو کرتے ہیں اور 3 سال پہلے اس کا اجرا کر دیتے ہیں آپ، تو اس وقت وہ قانون ہی نہیں تھا. قرآن نے یہ چیز آ کے کہی غلط. اس لیے اس سے پہلے جو کچھ ہو جاتا ہے، جو کر لہم ما قد سلف، اس کے خلاف ان کو پروٹیکشن دے دے. دیکھا جی، یہی نہیں کہ کچھ مواخذہ خود نہ کر، پروٹیکشن ان کو دے اس کے خلاف. ٹھیک ہے، جس دن سے یہ قانون نافذ ہوا ہے اس کے بعد جو اس کی خلاف ورزی ہوگا اسے وہ جرم ہے. وہیں یعود فقد مضت سنت الاولین، اور اگر پھر یہ وہی کچھ کرنے پہ آ جائے، یعنی اس کے بعد اگر اس قانون شکنی یہ کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. عجیب لفظ ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ اساطیر الاولین ہے، یہ گزری ہوئی قوموں کی کہانیاں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. تو کہا اس کے بعد ایک لفظ میں جواب دے جاتا ہے قرآن. کہا کہ اگر یہ پھر وہی کچھ کرے اور جرائم کا ارتکاب کریں، قانون شکنی کریں، تو پھر ان سے کہو کہ جنہیں تم نے پہلی قوموں کی کہانیاں کہا ہے، جو کچھ ان قوموں کا انجام ہوگا وہی تمہارا انجام ہو جائے گا. اس لیے وہ قوموں کی وہ کہانیاں افسانے نہیں ہیں، تاریخ کے حقائق ہیں کہ جس قوم نے پہلے جو کچھ کیا اس کا انجام اس کے مطابق ہوا. تم جو کچھ کہو گے کرو گے اس کا انجام اس کے مطابق ہوگا. تو پھر تم سنت الاولین کا انتظار کرو، وہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا. کہا یہ وارننگ دے دیجئے، اس کے بعد بھی اگر یہ پھر اس سے باز نہیں آتے، چڑ دوڑتے ہیں، یہاں بھی نہیں تمہیں جینے دیتے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. پہلے بھی یہ آیت آ چکی ہے، اب پھر دوبارہ یہ آ رہی ہے کہ پھر ان کے ساتھ جنگ کرو. قاتلو ہے یعنی یہ چیز نہیں ہے کہ تم قتل کرو جا کے، بلکہ یہ ہے کہ قتل کے لیے آئے تو ان کے خلاف پھر تم بھی جنگ کرو. یہ جنگ کہے کے لیے کرو، فتنہ باقی نہ رہے. یہ فتنہ کیا ہے میں نے اس وقت تفصیل سے بتایا تھا. قرآن کریم نے جب پہل جنگ کی اجازت دی ہے، پہلی آیت سورہ حج کی آیت، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا 22/39، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کو اب یہاں بھی جینے نہیں دیتے، چڑھ دوڑے ہیں ان کے خلاف، اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں اب تم جنگ کرو. کہا کہ کیوں اب ایسی صورت ہوئی؟ 300 کی تعداد، ساری کائنات اتنی، 1000 کا وہ لشکر ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ تو ایک ہی مارکے میں ختم ہو جائیں گے. انہیں اب یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ بابا ان کی معصومیت اختیار کر دو، سرنڈر کر دو پہلے ہی، کیا لینا ہے جھگڑا کر کے؟ سوال کیا ہے؟ کہا بات یہ نہیں، یہ ہے عزیزان من فتنہ جسے قرآن نے کہا اس لیے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اس لیے کہ اگر خدا ایسا انتظام نہ کرتا رہے کہ ایک سرکش قوم کی مدافعت کسی دوسری جماعت کے ہاتھوں سے نہ ہو، تو تم دیکھو کہ دنیا میں نظر کی آزادی ختم ہو جائے گی. زوردار اٹھے گا، یہودیوں کے قومیں، عیسائیوں کے گرجے، یہ اب میں کہوں گا مجوسیوں کے آتش کدے، ہندوؤں کے مندر، اور آخر میں کہا ہے مسلمانوں کی مسجدیں، یہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گی. جس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی دوسرے کی چیز کو ڈھا دے گا، دوسرے کی طرف سے گاؤں کو ختم کر دے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قوم ایسی رہے دنیا میں کہ جو مذہب کی آزادی کو قائم رکھے. اس لیے ان سے کہا گیا ہے کہ جاؤ اٹھو میدان جنگ میں اپنی جان دے دو تاکہ دنیا میں مبتدے قائم رہے، گرجے قائم رہے، یہودیوں کے سامنے قائم رہے. کہا جاتا ہے یہ قوم تھی جس نے بزور شمشیر اسلام پھیلایا تھا. یہ قوم جس کو پہلی اجازت اس لیے دی جا رہی، مسجد کا ذکر آخر میں آیا.
لا تکون فتنۃ، تاکہ فتنہ دنیا میں نہ رہے. اور اگلا ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اب یہاں اس کا ترجمہ ان لوگوں سے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ کہا کہ اسلام جو ہے بس سب کا مذہب اسلام ہو جائے. ارے وہ تو یہ بتا رہا تھا یہ سب کا مذہب اسلام کرنے کے لیے اگر یہ کچھ تھا تو وہ جو ہے پھر مندر اور گرجے اور سومے اور یہودیوں کی خانقاہیں اور یہ سارا کچھ وہ ان کی حفاظت ان کا ذمہ قرار دے رہا ہے. بات اس نے کہا تاکہ دین کا معاملہ کسی شخص کے زور کے اوپر کسی شخص کے زبر کے اوپر نہ رہے. یہ دین کا معاملہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہو جائے. اللہ کے لیے جس کا جیتا ہے جو دین اختیار کر لے. یہ ہے فتنے کا مٹنا. دین زبردستی منوایا نہیں جا سکتا. اسلامی مملکت کے اندر غیر مسلم رہیں گے ان کو ان کے ہاں کی شخصی آزادی مذہب کی ملے گی. کسی شخص کے دین کے مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی زبردستی اکراہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو دل اور دماغ کی کامل اطمینان اور رضامندی سے ایک صداقت کو ماننے کا نام ہے. زبردستی ہو ہی نہیں سکتی. دین تو بڑی چیز عزیزان مان. قانون کا احترام اگر دلوں سے اٹھ جائے زبردستی قانون منوا کے دیکھیے کسی دیکھ رہے ہیں قوم میں آج کل ہو کیا رہا. ایک ایک شخص کے سر پہ ایک ایک سپاہی تو آپ کھڑا کرنے کی اور پھر سپاہی کے سر کے اوپر کیسے کھڑا کریں گے. یہ تو اس کا احترام دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تنہا ایک کمرے میں بیٹھا ہوا انسان سخت گرمی پڑ رہی ہے صبح سے پیاسا ہے پیاس کی شدت ہے ٹھنڈے پانی کی سراہی سامنے رکھی ہوئی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور وہ روزہ دار پانی کا گھونٹ نہیں پیتا. اسے کہتے ہیں قانون کا احترام. فرق صرف یہ ہے کہ وہ روزے میں پانی کا گھونٹ تو نہیں پیتا وہاں اسی کمرے میں بیٹھا ہوا جو دہی کھاتا لے کے نکلا ہوا ہے اس کے اندر سارا مال حرام جمع کرتا چلا جا رہا ہے. آپ نے وہ پوچھا جی نا مدے نو کہنے لگا مرچوں کے اٹا پیسیاں ہوئی ملاتی ہیں کہنے لگا ملاتی ہیں کہنے لگا ہلدی میں رنگ پہ آٹا رنگتا رہتا ہے وہ بھی کہتا ہے یہ بھی میں کر دیتا ہے بس. اور تنیا پیسے آ گئے تو کہے گھوڑے کی دن ملاتی ہے جی ملا دیتی ہے یہ کر دیا. کہنے لگا چل پھر اصل کی نماز پڑھ رہا یا کام کا بہت سنتا جانا باقی پھر آگے کر لیں گے. اصل کی نماز کا وقت نہ تنگ ہو جائے باقی پھر آگے کر لیں گے. انہیں کے لیے تو کر دیتا ہے نا فرضہ جنہوں نے کر دیتا ہے نا مسئلہ والی گل مگروں آگے کر لیں گے. میں کہہ یہ رہا تھا عزیزاں نے من قانون کا احترام دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے. ابھی وہ ہے نا ذہن کے اندر چیز وہاں پانی کا گھونٹ نہیں پیتا. قانون اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح سے یہ فریضہ ہے کہ میں نے روزے میں پانی کا گھونٹ نہیں پینا اسی طرح سے مال حرام کا ایک قطرہ میرے اندر نہیں جائے گا یہ بھی قانون ہے اور یہ احترام سے آتا ہے زبردستی نہیں آتا. کسے آپ دین کہتے ہیں عزیزان مان اس قسم کی اطاعت کو. اطاعت کا تو لفظ بھی ایسا ہے عجیب لفظ ہے. میں نے کہا یہ عربی زبان والی درختوں سے ایک پھل تو آپ کچا جب تک ہوتا ہے اس پھل کو تو آپ جھانکل مار کے توڑتے ہیں نا. یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کو جرم کہتے ہیں. اور ایک طریقہ جب پھل پک جاتا ہے تو وہ خود بخود نیچے گر جاتا ہے. جب تک وہ پھل خود نیچے گرتا ہے اسے وہ اطاعت کہتے ہیں. یہ تو زبان عجیب ہے. وہ کسی کے جھنجھوڑنے سے نہیں گرتا. اس کی اندری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد گرتا ہے. وہ اطاعت سکھاتا ہے قرآن کریم عبدیت. اس لیے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ تاکہ دین کا معاملہ صرف خدا کے لیے رہ جائے کسی کا جور اور استبداد اور دخل اندازی اس میں نہ ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر یہ رک جائیں اس چیز سے تو ٹھیک ہے پھر خدا دیکھے گا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا بات ہے اس کے مطابق آگے بات ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر یہ روبردانی اس چیز سے کرو تو ڈرو نہیں ان سے. کوئی بات نہیں تم خدا کے قوانین کو لے کے نکلے ہو
خدا کے قوانین کی نصرت تمہارے لیے کافی ہے. وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا مولا ہے، اور وہ بہت بہترین مدد کرنے والا مولا ہے. 10 منٹ جنگ کے متعلق اربوں کا ملک ایسا تھا جس کے اندر کوئی اپنی پیداوار ہی نہیں ہوتی. وہ چند نخلستانوں کے علاوہ سارا ملک ریگستان تھا. 2 4 10 شہر زیادہ سے زیادہ پورے ملک کے اندر سے پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا. لوٹ مار پر گزارا تھا. یہ ہمارے یہاں آزاد قبائل کے اندر بھی جو یہ تھا نا، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں لوٹ مار پہ گزارا. اس کی وجہ یہ ہوتی میدانوں کے اندر جو لوگ بستے ہیں اور جہاں یہ ذرائع ہوتی ہے ان کو نہیں ضرورت اس کی ہوتی. ان کے یہاں ہوتا کچھ نہیں تھا. اربوں کے یہاں لوٹ مار پہ گزارا تھا. پھر لوٹتے کیا تھے؟ بینک تو وہاں ہوتے نہیں تھے، نہ 22 خاندان وہاں ہوتے تھے. یعنی جن لوگوں کے یہاں مال کے معنی ہی مویشی یا پانی تھا، دو چیزوں کے لیے وہ مال کا لفظ استعمال کرا. اب مال و دولت تو بعد میں عام چیز آئی ہے ہمارے ساتھ. اب مال تو ہم بھی پنجابی سے کہتے ہیں اگین مویشی کو تو ڈنگر جڑا ہوگا نا، ہم مال کہتے ہیں اگین پنجابی. انہوں نے بھی تیز مال ہوتا ہے، بکریاں اونٹ. یہ آپس میں وہ لڑائی ایک دوسرے کے خلاف جو کرتے تھے محض ان کی بکریاں اونٹ لوٹنے کے لیے کرتے تھے. بکریوں کو غنم کہتے ہیں عربی میں. یہیں پر لفظ غنیمت ہے نا. یہ مال غنیمت جسے آپ کہتے ہیں تو ذہن میں آیا کہ اس کے معنی یہ بکریاں ہیں. اور وہ لوٹتے کیا تھے؟ دیکھیے لفظ جو ہے یہ گردش کرتا کرتا کہاں آتا ہے. پھر بکریوں انہوں نے لوٹی تو وہ مال غنیمت ہوا. جس کا لوٹا اس کے غنیم کہا. غنیم کے معنی دشمن ہو جاتا ہے ساتھ میں. پھر وہ ہمارے ہاں یہی لفظ مستاجی کی طور پر لکھنؤ میں آیا تو یہ نام غنیمت تھا جو آپ نے دے دیا. لو کہاں سے بات چلی ہے اور وہ اس کے بعد وہی لفظ ہے تو اس کے بعد کہاں آگے صاحب بتا رہا ہے کہ کون سی تہذیب ہے جہاں یہ ہو رہا ہے کہ اور پھر ان کا وجود مغتنمات میں جل گئی چلا ہوا ہے. پھر صاحب ان کا جذبہ محرکہ جنگ کا مال غنیمت، اسی پہ ان کا دار و مدار تھا. اور ان کے یہاں اصول جنگ یہ تھا کہ میدان جنگ میں جس سپاہی کے ہاتھ جو کچھ آ جائے وہ اس کا. تو اب یہ سوچئے نا، یہ جذبہ محرکہ ہو تو پھر تو وہ جان دے دیں گے. جو ہاتھ میں آ جائے کتنے زوروں سے لڑیں گے. ایک ہی جذبہ محرکہ تھا جنگ کا. حتیٰ کہ فریق مخالف یا دشمن کی عورتیں بھی جو ہاتھ میں آ جاتی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے دور جاہلیت کی، کہ وہ بھی سپاہیوں کی ملکیت ہو جاتی تھی. وہ بھی مال غنیمت گنا جاتا تھا. جسے آج آپ کے ہاں کے عظیم ترین دور کے مفسر یہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ میدان جنگ میں سے جو عورتیں قیدیوں کی حیثیت سے پکڑی جائیں وہ سپاہیوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں. وہ ان کی ملکیت قرار پاتی ہیں. ان کے ساتھ بغیر نکاح اور تعداد کے تمتع ان کو جائز ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنی اس ملکیت کو دوسروں کی طرف منتقل کر سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں. آج یہ کہا جا رہا ہے اور اس تفسیر کی تکمیل کے اوپر جشن منائے جاتے ہیں. انڈیا والے بھی تو سن رہے ہوں گے اس تفسیر کو بھی اور اس جشن کو بھی. توبہ توبہ، خدا کرے کہ وہ نہ سنو. ہزاروں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں ان کے سلسلے میں ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے جنیوا کنونشن کے مطابق کمپلیٹ کرو. کل ہی وہ ریگولیشن انہوں نے بات کیا انہی مفسرین نے. انہیں کہا جا رہا ہے جنیوا کنونشن کے مطابق. کیوں نہیں کہتے اسلام کے قانون کے مطابق کرو؟ جی خدا نہ کرے کہ ان کے کہیں کان میں یہ بات پڑ جائے تو آپ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ کہیں گے ہم تو اسلام کے قانون کے مطابق کچھ کہہ رہے ہیں کہ بس کرو. اس پہ بھی انہوں نے ان سے کہتے ہیں جنیوا کنونشن.
کیوں کہ ہمارے ہاتھ میں جو آئیں گی ہم اسلامی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ان سے جنگا کنونشن منگائی جا رہی ہے، کہاں سے بات کہاں نکل جاتی ہے۔ ہم بختوں اسلام کو پتہ نہیں کہاں کیا ناز کر دیا، منہ دکھانے کے قابل ان کا اسلام نہیں دنیا کے اندر رہا ہوا عزیزاں نے مان۔ کہنا یہ رہا تھا کہ وہاں غنیمت مال غنیمت ہی ایک جذبہ محرکہ تھا ان لوگوں کے یہاں جنگ کا۔ قرآن آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جنگ تو صرف حق اور صداقت کی مدافعت کے لیے لڑی جا رہی ہے، جنگ صرف مظلوم کی مظلومیت کے لیے لڑی جاتی ہے، ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اس لیے بنیادی جذبہ محرکہ عزیزان من، میں حیران ہوں کہ کتنی بڑی نفسیاتی تبدیلی پیدا کی قرآن نے انہی عربوں میں۔ یعنی وہ کوئی اگلی جنریشن نہیں تھی کہ وہ پہلی جنریشن ختم ہو گئی، اگلی جنریشن کو یہ کچھ پڑھایا لکھایا، وہی لوگ تھے یہ۔ ان سے یہ کہا کہ وَاعْلَمُوا، جنگ کے لیے جا رہے ہو، سن رکھو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جا رہے ہیں، جو کچھ میدان جنگ میں ہاتھ میں آئے گا کسی فرد کی، کسی سپاہی کی ذاتی ملکیت قرار نہیں پائے گا۔ آئے گا مرکز میں 5واں حصہ اس کا مملکت کے نظم و نسق کے لیے، تو دیکھا اللہ اور رسول کے لیے جسے کہا گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن میں جہاں جہاں یہ ٹرم کٹھی آتی ہے اس کے معنی نظام اسلامی ہوتا ہے۔ 5واں حصہ اس کا اس میں سے، اور باقی جو رہ گیا 4واں حصہ وہ بھی سپاہیوں کے اندر نہیں لگ رہا۔ وہ کہا ہے ان میں سے انہی سپاہیوں کے رشتہ دار، شہید ہو جانے والوں کے پسماندہ، یہی قریب رہنے والے، وہ جو پھر اس سے آگے بڑھے، سپاہیوں تک ہی نہیں، معاشرے میں تنہا رہ جانے والے، وہ جن کے کاروبار رک چکے ہوئے ہوں، وہ جن کی ضروریات زندگی پوری نہ ہوتی ہوں، اپنے ہی نہیں، کیا بات ہے، باہر کے اجنبی اسٹرینجر جو جہاں تمہارے ملک کے اندر آ جائیں اور وہ یہاں آ کے اسٹرینڈ ہو جائیں، ان کے پاس کچھ نہ رہے، ان کے لیے تمہارا لوٹا ہوا مال ان کے لیے۔ ایک ہی جذبہ محرکہ عزیزان من جنگ کا، اور وہ نکال دیے درمیان سے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے پھر جنگیں لڑی ہیں، بظاہر ایسا نظر آ رہا ہوگا نا کہ پھر اس کے بعد تو بگاڑ ڈالتے ہوں گے بیچارے کے ساتھ ملنا ہی کچھ نہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی اس زمانے میں ہماری، یعنی یہ مملکت کی پیٹ نہیں تھی کوئی آرمی کہ بہرحال ہمیں تو تنخواہیں ملتی ہیں نا، مال غنیمت ہم کیوں آج یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تو باقاعدہ تنخواہیں ملتی ہیں، تنخواہیں بھی نہیں ملتی تھی، یعنی اسٹینڈنگ آرمی کوئی نہیں تھی، آواز دی جاتی تھی اور رضاکارانہ طور پہ آرمی بنتی تھی اس زمانے میں ابھی، کیونکہ اس زمانے میں تو ہر مسلمان سپاہی ہوتا تھا نا۔ خیر، یہ جذبہ محرکہ نکال دیا، اور اس کے بعد یہ جس جاں فروشی سے لڑے ہیں یہ لوگ، پھر مال غنیمت کے لالچ سے اس طرح سے نہیں لڑا کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ بات کیسے پیدا ہو جائے گی کہ دوسروں کے پرستش گاہوں کی حفاظت کے لیے جانے دے، جو زندہ بچے مال جو ہاتھ اس میں سے آئے اس میں سے ایک پائی بھی اپنے لیے نہ رکھیں اور وہ آن کے ان کے حوالے کر دیں۔ دنیا حیران ہے کہ یہ چیز پیدا کیسے ہوگی۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ صاحب انسان کے اندر تو سیلفشنس ایک چیز ہے، خود غرضی ایک چیز ہے جس کے لیے انسان یہ کچھ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کیسا ہوئے گا؟ کہا ان کنتم آمنتم باللہ وما نزلنا علی عبدنا، اگر تم واقعی خدا پہ اور اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ چیز تم سے ہو جائے گی۔ جسے کہتے ہیں ایمان عزیزان ایمان، کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ ایمان سے انسان کے اندر ایک نفسیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ چیزیں پھر اس کے لیے جذبات محرکہ نہیں رہتی، جاذب نہیں رہتی، بلند اخبار جاذب ہو جاتی ہے۔ دیکھا یہ ایک ہی چیز ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، وہ کہا اس طرح سے، یہی تو معیار ہوگا پرکھنے کا، تم خدا پہ اور اس پہ ایمان رکھتے ہو نا۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان،
اور عین بدر کے میدان میں یہ چیز جو تم سے کہی گئی تھی کہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے جنگ کرنے کی تاکہ تم دنیا سے ظلم اور جرم کو مٹا سکو، یہ مقصد تھا جنگ کا۔ اگر تم اس پہ ایمان رکھتے ہو تو مقصد پھر یہ رہے گا، مال غنیمت مقصد نہیں رہے گا۔ میں پھر یہ عرض کر دوں کہ یہ جہاد یا قتال یا جنگ جسے کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ تھا ہی نہیں اس کے لیے، جسے کہتے ہیں کہ وہ دین کے لیے اب نکال دو دل سے جہاد کا خیال جی اب کیا ہے دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، دین کے لیے تو کبھی بھی یہ جائز نہیں تھا۔ اس میں اب کے معنی یہ ہیں کہ پہلے تو تھا یہ، اب جائز نہیں رہا، بڑی غلط بات ہے یہ۔ جسے دین کہا جاتا ہے، مذہب جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے جنگ اور قتال کبھی بھی جائز نہیں تھا۔ یہ تو حق کی مدافعت کے لیے جب دوسرے آ کے وہ فتنہ برپا کریں کہ دین اللہ کے لیے نہ رہنے دیں، اس قوت کی مدافعت کے لیے جنگ کی، اور یہ دین کے لیے اس معنی میں دوسرے کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے تو کبھی بھی جنگ کی اجازت نہیں۔ کہا یہ ہے جذبہ محرکہ، لہذا نہ تو زبردستی کہیں اسلام پھیلانے کے لیے، نہ دوسروں کی زمینیں لینے کے لیے، یا نہ مملکتیں کام کرنے کے لیے، حتیٰ کہ مال غنیمت بھی تم انفرادی طور پہ نہیں لے سکتے۔ اور اس کے لیے ایک بڑی چیز میرے سامنے آتی ہے، فارس فتح کرنے کے بعد مدائن کا فتح کیا ہے، دارالسلطنت جو ایرانیوں کا تھا، عزیز عالمان ہزار سال کی تہذیب کا وہ مرکز تھا، اور جو تفصیل دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا، 7 بن وقاص میں فتح کیا، وہاں سے جو کچھ ملا ہے یہ عرب بیچارے شیر شتر خوردن و سوس مار فردوسی ان کے متعلق لکھتا ہے، کتنی طنز میں لکھتا ہے کہ صاحب یہ اونٹ کا دودھ پینے والے، اور یہ گو ہوتی ہے نا، یہ کانٹے کانٹے جس کے اوپر ہوتے ہیں، بڑی سی نفرت انگیز کی، وہ جنگلی چوہا سمجھ لیجیے، وہ گو ہوتی ہے۔ کہتا ہے یہ گو کا گوشت کھانے والے، اونٹ کا دودھ پینے والے یہ عرب ہمارے سامنے آنے کی ضرورت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ قوم تھی، یہ گئی ایران سے تک، ایران جن کا ان کے متعلق تصور یہ تھا، ایرانی ان کے مقابلے میں سنا تو ایک طرف عزیزان جنگ کرنے کو نہیں آتے تھے، کہتے تھے ہمارے لیے باعث ذلت ہے اس قوم کے ساتھ جنگ کرنا۔ یہ قوم ایران کو فتح کر رہی ہے، مدائن میں داخل ہو رہی ہے، بادشاہ شہنشاہ ان کے ہاں کا جل اللہ جو تھا بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، اور پتہ ہے ایک کم چکی میں جا کے مرا تھا وہ کسرا، کیا کسرا ایران کا، مدائن انہوں نے جا کے تھا۔ یعنی اس کی جو تفصیل لکھی ہے وہاں سے ساتھ میں، وہ عرب باور نہیں کرتے تھے کہ دنیا میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ سارا مال غنیمت تھا، مال غنیمت آیا، وہ ساتھ نے اس کو مرکز میں بھیجا پورے کے پورے، ایک چٹھی ساتھ لکھی کہ آپ یہ سن کے خوش ہوں گے کہ یہ سارا مال غنیمت جو تھا ان سپاہیوں کے ہاتھوں میں آیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور آپ کے ان سپاہیوں میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اس میں سے اپنے لیے نہیں رکھی، ساری کی ساری مرکز میں جمع کر دی ہے۔ جب یہ چٹھی آ کے پڑھی گئی حضرت عمر کے سامنے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک اٹھے۔ اس نے کہا الحمدللہ مجھے ایران کے فتح کرنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ سن کے خوشی ہوئی ہے کہ ایران کے فتح کرنے والے مسلمانوں کو یہ ایمان نصیب ہو گیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ ان کے ایمان کیسے نصیب ہو گیا، وہ ایسے ایماندار کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ان کا سربراہ عمر جیسا ایمان لانا ہے، اس لیے اس کے سپاہی سارے امین ہو گئے۔ راز کی بات ہے یہ عزیز احمد، سربراہ کے کریکٹر کا ساری کام کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ ہاں کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم اب پہلے سے زیادہ سرفروشی اور جانبازی سے لڑو گے، اس لیے کہ اب تم خدا پر ایمان نہ رکھو۔
اور وہ جو ہم نے بدر کے میدان میں تم سے کہا تھا کہ یہ جنگ اس لیے ہے کہ خدا کا نام اونچا ہو دنیا میں، تم اس لیے جنگ کر رہے تھے، اس لیے یہ مال غنیمت وغیرہ کوئی شے تمہاری نگاہوں کے اندر نہیں رہا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے پیمانے ان پیمانوں سے بالکل مختلف ہوا کرتے ہیں، تم خدا کے پیمانوں کے مطابق حاصل کر رہے ہو، اور یہ پیمانے شے کیا ہیں اس کے مقابل میں۔ عزیزان من، سورہ الانفال کی آیت 41 تک ہم آ گئے، 42ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔